جو اس جلسے میں پیش تھے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجانے کا دل میں ایک خیال تھا، ایک امنگ تھی۔ اللہ رب العزت، کہاں جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ ہیلو بھائی صاحب، That's not fair۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہاں سب سے بڑا VIP مصطفیٰ ہے، باقی جتنے لوگ ہیں سب مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔ سب کیا ہیں؟ زور سے بولیں۔ کتنے لوگ مانتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے نوکر ہیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ جتنے لوگ مانتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔ آپ ہنس رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہاں جو چچا بیٹھے ہوئے ہیں، خیال رکھیں، ابھی بیٹھیے مت، ابھی کھڑے رہیے۔ اتنا جان لیں کہ اس وقت میں سب سے بڑا ہوں۔ میرا باپ بھی اس وقت میرے سامنے ہوتے تو میں ان سے بڑا تھا، جبکہ میں کچھ بھی بن جاؤں اپنے باپ کے قدموں کا غبار بھی نہیں بن سکتا ہوں، مگر اس وقت میری حیثیت بڑی ہے۔ میں اپنے باپ سے بھی بڑا ہوں، اس لیے کہ میں اس وقت وہ کر رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ کر رہے تھے۔ حضور کے کام کر، اے بابو کہاں جا رہے ہیں؟ عجب ڈرامہ ہے تم لوگوں کا یار۔ اس وقت میں سب سے بڑا ہوں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کی داڑھی پک بھی گئی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں اس سے بھی بڑا ہوں اس وقت، اس لیے کہ میری حیثیت حضور کی تعریف نے بڑھا دی۔ جس وقت عظمت صاحب مائک پہ تھے، حضور کی نعت پڑھ رہے تھے، اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت میں حضور کا کام کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے سب یہ جان لیں کہ میں اس وقت سب پر اپنی بات رکھنے کا مطلقاً اس بات کا حق رکھتا ہوں۔ اب جتنے لوگ کھڑے ہیں سارے لوگ قریب آ جائیں، کرسی لے کر قریب آ جائیں۔ آپ بھی کیمرہ مین آگے آ جائیے۔ وہ جو اس بائک سب میں جو کھڑے ہیں قریب آ جائیے۔ جو چائے دکان میں وہ بھی آ جائیے۔ جو بیٹھ جائیں۔ یہ حضور کی محفل ہے۔ اصل میں میرا وجدان کہتا ہے کہ سارے لوگ بیٹھ جاتے اور میں سب کو بیٹھا لیتا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی ایبیلیٹی دی ہے، مگر کرسیاں اتنے ہی ہیں، کہاں بیٹھیں گے اگر لوگ آ جائیں گے تو۔ اس لیے جو جہاں پر بھی ہیں سن رہے ہیں الحمدللہ، حضور کی باتیں، حضور کی تعریف ہو رہی ہے، حضور غوث اعظم کی بات ہو رہی ہے، سب لوگ سن رہے ہیں۔ ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، جب حضور غوث اعظم کی باتیں، اس سے کبھی ہم لوگوں کو گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے 2 لوگ ہیں یا 3 لوگ ہیں۔ حضور غوث اعظم جب فضیلت کی دستار لے کر کے جب آپ پہلی مرتبہ خطاب کرنے کے لیے جب آپ نے انتخاب فرمایا تھا کسی جگہ کا، تو کئی دنوں تک 2 سے 3 لوگ تھے آپ کے مجمع میں۔ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں جب بولنا شروع کیا تو 2 سے 3 لوگ ہوتے تھے، پھر دھیرے دھیرے لوگوں کا بڑھنا شروع ہوا، پھر میں نے بڑے ہال کا انتظام کیا، وہاں بھی جگہ پور ہونے لگی، اس کے بعد پھر میں نے عیدگاہ کا انتخاب کیا، پھر وہاں بھی جگہ پور ہونے لگی، تو میں نے بڑے میدان کا انتخاب فرمایا جہاں پہ 70,000 کا مجمع تھا۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں جب بولتا تھا تو جتنی آواز پہلی صف والوں کو ملتی تھی اتنی ہی آواز آخری صف والوں کو ملتی تھی۔ یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آج حضور غوث اعظم کے پردہ فرمائے ہوئے 1000 برس کا عرصہ گزر گیا، مگر حضور غوث اعظم جب پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی پیدائش کے 100 برس پہلے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ
شیخ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس عراق سے کچھ لوگ گئے ملاقات کے لیے، اور حضرت شیخ ابن وہب زمین پر بیٹھے رہتے، آیا سلام کیا، سلام کا جواب دیا آپ نے۔ حضرت شیخ ابن وہب پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ عراق سے آ رہے ہیں۔ اتنا سنا کہ حضرت شیخ ابن وہب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ فرماتے کیا کہا؟ عراق سے آ رہے ہو؟ کہاں عراق سے آ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان اللہ نور وجوہکم بظہور رجل اسمہ کان عبد القادر مظہرہ فی العراق ومسکنہ فی البغداد وہو یقول قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ آپ فرماتے ہیں Allah would shine your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir, and he would be said, my foot is stepped on the neck of all awliya of Allah. آپ فرماتے ہیں خدا تمہارے چہرے کو روشن کرے اس شخص کے ذریعے جو ان قریب پیدا ہونے والا ہے، پیدا ہوگا عراق میں مگر رہے گا بغداد میں، اور وہ یہ کہے گا میرا قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے۔ جب وہ کہے گا زبان عبد القادر کی ہوگی مگر گفتگو اللہ رب العزت کی ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، علامہ شہاب الدین ثقافی، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے، Allah would shine your face through a person who will appear very soon. His name would be عبد القادر۔ اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا، آپ کو اللہ رب العزت نے وہ منصب عطا فرمایا ہے، وہ حیثیت آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ ہم نے اپنی حیثیت خراب کی، ہم نے اپنا اسٹیٹس خراب کیا، ہم نے اپنا ویلو گرایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھو بیٹا جگہ دے دیجئے اس کو، آ جائے، مدرسے کا بچہ ہے، مدرسے کے بچے ہیں نا، یہ پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں نا، یہ پب جی کھیلنے والے بچے نہیں ہوتے، یہ فری فائر کھیلنے والے بچے نہیں ہوتے۔ رات کے سناٹے میں تمہارے بچے چبوترے میں بیٹھ کر پب جی کھیلتے ہیں مگر مدرسے کے بچے اس وقت مدرسے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تمہارے بچے ان بچوں کے قد کی برابری کبھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے بچے آوارہ ہوتے، یہ بچے آوارہ نہیں ہوتے، یہ تب تک آوارہ ہوتے جب تک یہ آپ کے گھر میں ہوتے، مگر جب یہ مسجد مدرسے میں آ جاتے ہیں ان کا شیڈول چینج ہو جاتا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا سسٹم چینج ہو جاتا ہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے جب مدرسے کے اساتذہ چھڑی لے کر جب ہر کمرے میں جاتے ہیں اور بچوں کو پیٹتے ہوئے جگاتے ہیں، وہ بچہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو کیوں جگا رہے ہیں۔ ان بچوں کو پتا ہے کہ مجھ کو نماز فجر کے لیے جگایا جا رہا ہے۔ وہ تمام بچے صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاگ جاتے ہیں۔ تمہیں تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، تمہیں تو اپنے بچوں کو انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے۔ موچ میں چاؤ دے کر گھومتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، 1 لاکھ روپیہ کی سیلری کماتا ہے، میرا بیٹا پروفیسر ہے، 60,000 کی سیلری پاتا ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، وہ 60,000 کی سیلری پاتا ہے، یعنی موچ میں گھی دے کر کے گھوم رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، تمہارا بیٹا چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے پروفیسر ہو، مدرسے کے بچوں سے تمہارے بچوں کا قد برابر بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ میں نہیں بولتا، مدینے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر وہ آمنہ کا لال بولتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نہ ڈاکٹر بہتر ہے، نہ انجینئر بہتر ہے، نہ پروفیسر بہتر ہے، نہ لیکچرر بہتر ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تم میں وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھ کر قرآن پڑھانا جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا کانفرنس، علامہ شہاب الدین ثقافی، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے۔ تم میں وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھ کر قرآن پڑھانا جانتا ہے۔ یہ بچے صبح سے شام تک قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، رات میں لوگ سوتے ہیں مگر رات کے 11 بجے تک یہ مدرسے کے طلبہ قرآن مقدس کی
تلاوت کرتے ہیں، تم ان کی حیثیت کا اندازہ لگا سکتے ہو کیا؟ تمہاری بیوی تمہارے بچوں کے موبائل میں اگر ریچارج نہ کرو تمہاری بیوی ایک ہفتہ تک جھگڑا کرتی ہے، بول رہے ہیں چھوٹکا کے موبائل میں ریچارج کر دینے کے لیے، تو سنا نہیں جاتا کیا؟ یہ بے حیا بیوی جو خود بھی رات بھر یوٹیوب دیکھتی رہے گی، فیس بک چلاتی رہے گی، واٹس ایپ میں اپنی زندگی برباد کرے گی، اس کا بیٹا آوارہ گرد نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اس کا بیٹا چور نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اس کا بیٹا چنڈال بنے گا، اس کا بیٹا چھوکری لے کر کے بھاگے گا۔ میں کہتا ہوں تم نے اگر نبی کونین کے پیغام کو پڑھا ہوتا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا ہوتا، تو تمہارا بچہ اذان سننے کے بعد وہ گھر میں نہیں بیٹھتا، وہ جا کر مسجد میں نماز ادا کرتا۔ آ گئے پیر صاحب تو پیر صاحب کا تلوا چاٹنے لگے۔ میں کہتا ہوں ہمارے نوجوان جاتے لگے اپنے پیر صاحب کے پاس، 4-5 کو قلم لے کر کے چلا گیا پیر صاحب کے پاس، حضرت میرے بچے کا فائنل ایئر ہے، وہ ایگزام دینے والا ہے، اس قلم میں پھونک دیجئے، اسی قلم سے میرا بیٹا امتحان لکھے گا۔ اے بے وقوف، جس پیر کے تلوا چاٹ رہا ہے اس کا بیٹا ہی جا کر کے فلاپ ہو کر کے آیا ہے، اور وہ پیر پھونک دے گا تو تو پاس ہو جائے گا کیا؟ میں کہتا ہوں کامیابی کے لیے پیر کا تلوا چاٹتا ہے، وہاں تلوا مت چاٹ، روزانہ دن بھر میں 5 مرتبہ کامیابی تمہیں اپنے پاس بلاتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر اپنے بچوں کو اذان سننے کے بعد خود بھی مسجد آتا، اپنے بچوں کو بھی مسجد لے کر آتا، قسم خدا کی کسی کی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی، تیرا بیٹا یہاں سجدہ کرتا، وہاں خدا اسے اول نمبر کی کامیابی عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرے تکبیر۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ کس نے کہا کہ خدا کا ذکر کرنے کے لیے اتنا بڑا پنڈال چاہیے؟ کس نے کہا کہ خدا کا تذکرہ کرنے کے لیے، خدا کے محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے 25,000 کا ساؤنڈ سسٹم چاہیے؟ کس نے کہا کہ 25,000 روپے کی لائٹ لگواؤ؟ اللہ رب العزت تو کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، تم اپنے رب کو اکیلے میں بھی یاد کرو گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اکیلے میں یاد کرو، فی نفسک تضرعا، گڑگڑاتے ہوئے، گریہ وزاری کرتے ہوئے، سمندر کو دیکھو تو خدا کو یاد کرنا کہ اگر یہ سمندر ہے، یہ سمندر کا پانی اگر اپنے آپے سے باہر آ جائے، یہ پورا شہر تباہ ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس شہر کو روکا کس نے ہے؟ اس شہر کی حفاظت کس نے کی ہے؟ اس پانی کو روک کر کس نے رکھا ہے؟ ضرور یہ کوشش کرنا جس نے اس کو روکا ہے، یہ اس پانی کو اسی نے روکا ہے جس کی حکومت ہے۔ اور کس کی حکومت ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے خدا کے علاوہ کس کی حکومت سمندر پر ہے؟ میرے پروردگار کے علاوہ زمین پر کس کی حکومت ہے؟ آسمان پر کس کی حکومت ہے؟ جب جب کسی اچھی چیز کو دیکھنا تمہیں اپنے بیٹے پر پیار آتا ہے، صبح شام اسے چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے، تو یہ سوچنا کہ اگر میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے تو جس خدا نے میرے بیٹے کو پیدا کیا ہے وہ خدا کتنا خوبصورت ہوگا۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، زور سے بولیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولیں، زور سے بولیں، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے۔ کتنی بار آپ دن بھر میں یاد کرتے ہیں اپنے رب کو؟ دن بھر میں آپ رات کے سناٹے میں کتنی بار آپ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں؟ اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنی حیثیت خراب کر دی، ہم نے اپنا اسٹیٹس خراب کر دیا۔ مدرسے کے بچوں کو بھیک مانگنے والے بچے بولتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو قرآن خوانی کرنے والے بچے بولتے ہیں۔ یہ پھٹی ہوئی لنگی پہن کر، پرانا کپڑا پہن کر، کرتا پہن کر، وہ پرانی ٹوپی پہن کر، پارا اپنے کاندھے پر ڈھو ڈھو کر اپنے گھروں میں، دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں۔ ان کو غریب کا بچہ کہا جاتا ہے، ان کو یتیم کا بچہ کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں، اسی لیے مدرسے کا سیکریٹری اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتا ہے، وہ کروڑ پتی صدر اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں پڑھاتا ہے، وہ سیکریٹری اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں پڑھاتا ہے۔ جو وزیر مالیات بن کر کے حکومت کرنا چاہتا ہے، جس کو خزانچی بولتے
ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں پڑھاتا ہے. میرے پاس پیسے ہیں تو میرا بیٹا مولوی کیوں بنے گا؟ یہ 5,000 کی سیلری پائے گا، 6,000 کی تنخواہ اٹھائے گا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بے وقوف مت بناؤ مولوی. تمہارا بیٹا، تمہارے پاس پیسے ہیں نا، تم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بیٹے کو پروفیسر بناؤ، اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤ. کیوں پیسے کا گھمنڈ ہے؟ میرے پاس پیسہ ہے، میرا بیٹا اس لیول پہ جائے گا. میں بھکاری والی زندگی گزارنے کے لیے اپنے بیٹے کو مجبور کر کے مدرسہ کیوں بھیجوں؟ اپنے بیٹے کو مت بھیجنا. مگر میں جانتا ہوں تمہارا بیٹا ترقی کرے گا تو کیا اٹھ کون سا تیر مار لے گا؟ تھوڑی سی ترقی کرے گا وہ بائک خرید لے گا، اور تھوڑی سی ترقی کرے گا 4 ویلر کار خرید لے گا، اور تھوڑی سی ترقی کرے گا وہ ٹرین خرید لے گا، تھوڑی سی اور ترقی کرے گا ہوائی جہاز خرید لے گا. اس سے زیادہ تیرے بیٹے کی پہنچ ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی ہے. تمہارا بیٹا بائک پہ چلے گا، تمہارا بیٹا ٹرین پہ چلے گا، تمہارا بیٹا کار پہ چلے گا، تمہارا بیٹا ہوائی جہاز پہ چلے گا. مگر یہ مدرسے کے بچے جب زمین پر چلتے ہیں تو بلبل سدرا اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بلبل سدرا کے پروں پر پاؤں رکھ کر یہ بچے چلا کرتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس علامہ شہاب الدین ثقافی سرزمین اہرڈی. نعرے تکبیر. واہ واہ بہت اچھے. اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک مت کیجیے. مدرسے کے بچوں کے ساتھ گری ہوئی نگاہ مت ڈالیے. بچوں کے اوپر بچوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیے کہ مدرسے کے بچے ہیں. یہ مدرسے کے بچے، یہی مدرسے کے بچے تمہارے گھروں میں پہنچتے ہیں، اور تم کو یہ لگتا ہے کہ مدرسے کے بچے آ گئے اب میرے باپ کی مغفرت ہو جائے گی، میرے باپ کو اب دوزخ نہیں جنت ملے گی اب میرے باپ کو. یہ یقین ہے، اسی امید پر مدرسے کے بچے جاتے ہیں. آپ بھی اسی امید پر لے کر کے جاتے ہیں. مگر خیال رہنا چاہیے مدرسے کے بچے تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر دیں گے، مگر وہ درد کہاں سے لائیں گے جو درد باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے سینے میں پیدا ہوتا ہے؟ وہ درد کہاں سے آئے گا بچوں کے سینے میں؟ جب باپ کا ماں کا انتقال ہوتا ہے اس کے بیٹے کے سینے میں جو درد ہوگا وہ درد کسی اور کے سینے میں نہیں آ سکتا ہے. سلیمان صاحب کا انتقال ہوا، کل ان کا تیجا ہوا، ان کے گھر والوں کے سینے میں جو درد ہوگا وہ درد یہاں پہ کس کو ہے؟ نہ آپ کو ہے نہ ہم کو ہے. ہم تو صرف انا للہ و انا الیہ راجعون رسمی طور پر پڑھ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی امانت تھی، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ گئی اور ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں. وَإِنَّا لَكُمْ لَائِقُونَ. قبرستان میں بھی جا کر یہی بولتے ہیں کہ یغفر اللہ لنا ولکم. السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وَإِنَّا لَكُمْ لَائِقُونَ. اے قبر والے تم پر سلامتی ہو، ہماری اور تمہاری خدا مغفرت فرمائے، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. یہ تو بول دیتے ہیں لوگ رسمی طور پر، مگر درد کس کے سینے میں پیدا ہوتا ہے؟ بیٹا گیا تو باپ کے سینے میں درد ہے، باپ گیا تو بیٹے کے سینے میں درد ہوتا ہے، ماں گئی تو بیٹے کے سینے میں درد ہوتا ہے، بیٹا گیا تو ماں کے سینے میں درد پیدا ہوتا ہے. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دعا حسین جملوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہے. دعا جس درد میں کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ دعا خدا جلدی قبول فرماتا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس دعا میں درد شامل ہوتا ہے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، میرے حضور فرماتے ہیں. مگر میرے بیٹے کے سینے میں درد آ بھی گیا تو کیا ہوا؟ اسے تو ایک جملہ دعا کرنا نہیں آتا ہے. میرا بیٹا تو آوارگی میں زندگی گزارتا ہے. میرا بیٹا تو ATM مارنے والے چوروں کے ساتھ گھومتا ہے کہ کیسے میرا بیٹا ATM مارنے سیکھے گا. میں نے جہاں سے شادی کی ہے، میں نے جہاں سے شادی کی ہے، میرے سسرال کے لوگ اگر ATM مارنے والے ہیں، میرا بیٹا میرے محلے میں رہ کر کیا کرے گا؟ بھیج دیا اپنے بچے کو نانی کے گھر میں، جاؤ ATM چوری کرنا سیکھ کر کے آؤ، ATM مارنا سیکھ کر کے جاؤ. 3 سال سے بچہ گھر نہیں آیا ہے، پوچھو وہ 3 سال سے بچہ کہاں پہ ہے؟ 3 سال سے ماما کے گھر میں ہے، وہ ATM چوری کرنا سیکھ رہا ہے. یعنی باپ بھی حرام کھا رہا ہے، بیٹا بھی حرام کھا رہا ہے، اس کی ماں بھی حرام کھا رہی ہے. پورے گھر حرام کار ہو گئے، پورے گھر ہمیں حرام خور جینے لگے. یعنی جس کو نبی کونین نے حرام کر دیا، یہ سارے لوگ حرام کو جائز سمجھ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں حرام کا پیسہ جمع کر کے چاہے 5 بار عمرہ کر لو یا 15 بار عمرہ کر لو، یہ عمرہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. مگر کوئی سوکھی روٹیاں کھا کر پیسے جمع کرتا ہے اور اگر وہ عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس کے عمرہ کا خدا شاندار استقبال فرماتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر. سن رہے ہیں آپ؟
سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ مجھے معلوم ہے بہت ساری جگہوں پہ میں جاتا ہوں تو خاص کر اس ٹائپ کے جگہوں پہ لوگوں پہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت یہاں پہ اے ٹی ایم کے بارے میں مت بولیے گا، کیوں اے ٹی ایم والے ہی لوگ جلسہ کروا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے ٹی ایم والوں کے جلسہ کرنے کی وجہ سے اگر حق بولنا اگر مولوی چھوڑ دے گا تو میں اس مولوی کو دیوس سمجھتا ہوں جو حق بولنے سے اپنی زبان کو روک لے۔ حق ہمیشہ بولنا چاہیے۔ اب ہم اگر حق نہیں بولیں گے، ہم اگر چاپلوسی کریں گے کہ سال بھر اے ٹی ایم کا پیسہ مار کر بینک میں جمع کر لیا اور سال میں ایک مرتبہ جلسہ کروا دیا تو اس جلسے کی وجہ سے اگر جنت مل جائے گی، جو مولوی سرٹیفکیٹ باجتا ہے جنت کی وہ مولوی ہی جنت میں جائے گا کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کس نے کہا دیا تم کو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کس نے کہا دیا کہ سال میں ایک مرتبہ جنت کروا دو، جلسہ کروا دو، جنت جانے سے تمہیں کوئی نہیں روک پائے گا؟ یہ بے وقوفی ہے۔ جو پیر آتا ہے پیر کا تلوا چاٹتے ہیں، وہ پیر تمہیں جنت میں لے جائے گا کیا؟ وہ پیر بھی جنت میں جائے گا کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے پیر کا تلوا چاٹو تو تم کو جنت ملے گی۔ پیر صاحب آ گئے تلوا چاٹنے لگے، 2 سال سے میری ماں سے بات نہیں ہوئی ہے، اپنی ماں سے منہ چڑھائے ہوئے ہیں، اپنی ماں سے ناراض ہیں، 2 سال سے ہمارا چولہا الگ ہے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے الگ رہتے ہیں، میری ماں کب کھاتی ہے کب پیتی ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، میری ماں کبھی بھوکی رہ جاتی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اور ہم 2 سال سے اپنی ماں سے بات نہیں کیے۔ پیر صاحب آ گئے تلوا چاٹنے لگے، اے ظالم، زندگی پر پیر کا تلوا چاٹے گا کوئی جنت نہیں ملے گی اگر ماں ناراض ہے۔ اس لیے کہ حضور یہ نہیں فرماتے ہیں کہ پیر کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں پیر کے قدموں کے نیچے نہیں، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین، جشن غوث الورا کانفرنس، علامہ شہاب الدین ثقافی، بہت اچھے۔ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ میرے حضور فرماتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما، حضور غوث اعظم، حضور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علیہ الرحمٰن نے تفسیر علم نشرہ کے شروع میں لکھا ہے کہ جہاں کا مولوی صرف خدا کی رحمت کی بات کرتا ہو، خدا کی جنت کی امید دلاتا ہو، خدا کا خوف کیا ہوتا ہے، خدا کا عذاب کیا ہوتا ہے یہ نہیں بتاتا ہو، تو وہاں کے لوگوں کو بہکانے کے لیے شیطان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مولوی ہی کافی ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ یہ کون بولتے ہیں؟ حضور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علیہ الرحمہ۔ حضور اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم ہیں تو ان کے والد محترم کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ خیال رہے میرا احمد رضا وہ ہے، ایک باپ کے بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں مگر جس بیٹے پر باپ کو ناز ہوتا ہے وہ بیٹا بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک استاد کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں مگر جس شاگرد پر استاد کو ناز ہوتا ہے وہ شاگرد بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک پیر کے بہت سارے مریدین ہوتے ہیں مگر جس مرید پر پیر کو ناز ہوتا ہے وہ مرید بریلی کا احمد رضا ہے۔ حضور سید علیہ رسول مرحبی فرماتے ہیں on the day of judgment when Allah Almighty should ask from me what have you brought from earth for me I should present امام احمد رضا خان۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں جب میرا رب مجھ سے سوال کرے گا اے علیہ رسول کیا لایا ہے، میرے پاس نمازیں ہیں، میرے پاس روزے ہیں، میرے پاس حج و زکات ہے مگر ان میں سے کچھ بھی نہیں پیش کروں گا، کہوں گا پروردگارا میری زندگی کی پونجی اور میری عمر کا سرمایہ میری نماز نہیں ہے، یہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، بہت اچھے۔ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ حضور اعلیٰ حضرت ہے، ان کے والد گرامی اتنی بڑی بات بولتے ہیں ہمارے بچوں کو برباد کیا کس نے؟ ہم نے برباد کیا۔ ہمارا بیٹا جس دن بچپنے میں میرے بیٹے کو ہم نے 100 روپیہ دیا، وہ میرا بیٹا گیا اس تیل لانے کے لیے، ہم نے کہا کہ 50 روپے کا تیل لانا اور 50 روپے کا چاول لے کر کے آنا، وہ بیٹا چاول بھی لے کر کے آ گیا، تیل بھی لے کر کے آ گیا اور 100 روپیہ بچا کر بھی لے کر کے آ گیا، یعنی اس نے دکاندار کو دھوکہ دیا۔ وہ
وہ ماں خوش ہو کر بچے کو گلے لگاتی ہے، میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے، میرا بیٹا چاول بھی لے آیا، تیل بھی لے کر چلا آیا اور 100 روپیہ بچا کر بھی لے کر کے آیا۔ اسی دن اپنے بیٹے کو تماچا مار دیا ہوتا تو تمہارا بیٹا آج لاکھ روپے کا گھوٹالا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا کہ میری ماں نے 100 روپیہ کی دھوکہ دھڑی کرنے کی وجہ سے میری ماں نے مجھ پر تماچا مارا تھا۔ آج جھوٹ بول کر میں کسی کے پیسے اگڑا کر میں اپنے اکاؤنٹ میں سیز کروا لوں، اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لوں۔ کسی نے اپنی بہن کے علاج کے لیے رکھا تھا، کسی نے بہن کی شادی کے لیے پیسے رکھا تھا، کسی نے بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ رکھا تھا، بینک کا مینیجر بن کے فون کر کے اس سے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوانا، یہ حرام کاری ہے، حرام کاری۔ اے لچا، نہ تو بخشا جائے گا قیامت کے دن، نہ تیرے باپ کو چھوڑا جائے گا۔ روزانہ جو کار بدل رہا ہے، روزانہ جو بائک بدل رہا ہے، یہ تیرے باپ کا پیسہ ہے کیا جو روزانہ کار خرید رہا ہے، روزانہ کار بدل رہا ہے؟ اے ظالم، حلال کما کر گاڑی خرید، اس کے بعد اوقات سمجھ میں آئے گی۔ حرام کے پیسے سے تو فرعون بھی چلتا تھا، نمرود بھی چلتا تھا، مگر خدا نے اس کو سمندر میں ڈبا کر مارا اور پوری دنیا کے سامنے اس کے جسم کے ڈھانچے کو بچا کر رکھا تاکہ دنیا والے دیکھ لے حرام خور اور گھمنڈی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب۔ ایک بار زور سے پورا مجمع ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ میں یہاں شارٹ کٹ میں آپ کو جنت پہنچانے کے لیے نہیں آیا، میں خود جنت میں جاؤں گا کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو میں کس بنیاد پر آپ کو کہہ دوں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ اتنی آسان ہے کیا جنت کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو جنت میں چلے جاؤ گے، ایک مرتبہ ماشاء اللہ بولو جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت اتنی آسان نہیں ہے، زندگی بھر محنت کرنی پڑتی ہے تب کہیں جنت ملتی ہے۔ اگر سبحان اللہ بولنے کی وجہ سے جنت مل جائے گی، یہ بات تو تب ہوگی جب خدا کو یہ ادا پسند آ جائے گی۔ اگر اتنا ہی یقین ہے کہ یہ ادا اللہ رب العزت نے پسند کر لیا تو ہم یقیناً جنت میں جائیں گے، مگر اللہ رب العزت نے ہم اپنے گھر میں ہیں، اللہ رب العزت کے گھر میں جانے کے لیے اذان کی آواز آئی اور ہم اس آواز کو سننے کے بعد ہم گھر میں ہم اپنے گھر میں ٹی وی میں بیٹھ کر کرکٹ دیکھ رہے تھے، ریموٹ اٹھایا اور ہم نے ریموٹ اٹھا کر میوٹ بٹن دبا دیا، ویسے ہی میچ چل رہا ہے اور اس میچ کے درمیان میں وگیاپن آ گیا، لڑکی ایسے ہی ناچ رہی ہے، لڑکی کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں، اس کی زلفیں دیکھنا حرام، اس کا چہرہ دیکھنا حرام، اس کا ڈانس دیکھنا حرام، اس کی آواز سننا حرام۔ یہ میری بیٹیوں کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ میری بیٹیاں میلے میں جاتی ہیں روزانہ میک اپ کر کے، روزانہ رنگ برنگ کے کریم لگا کر، روزانہ کپڑے پہن کر۔ میں کہتا تم کو نقاب پہننے میں شرم آتی ہے؟ یہ نقاب جس کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو نقاب اور پردہ داری کی اہمیت ہے جو خدا نے بتائی ہے، میرے مصطفیٰ جان احمد کی بیٹی نے ایسا پردہ کیا کہ ان کے سر کی زلفوں کو کبھی آسمان میں نہیں دیکھا، اور تمہاری بیٹیوں کے چہرے پورے بازار والے دیکھتے ہیں۔ تم نے جو ڈرامہ کیا ہے، تمہاری بیٹی بازار میں چلتی ہے، تم کو لگتا ہے کہ میری بیٹی ہے، یہ صرف تمہاری بیٹی ہے تمہارے گھر میں، مگر جب یہ بازار جاتی ہے یہ لوگوں کے لیے مال بن جاتی ہے، آوارہ کتے بھری نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم کو پتہ نہیں کیا 7 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہندو بن گئیں، تمہاری بیٹی کالج جاتی ہے، کبھی کالج میں تم نے جا کر دیکھا؟ میری بیٹی کالج جاتی ہے، پڑھائی کر رہی کہ کیا کر رہی ہے؟ وہ پڑھائی کر رہی ہے یا کسی نارائن کے ساتھ، کسی گپتا کے ساتھ، کسی تیواری کے ساتھ، یا کسی گنیش کے ساتھ، یا کسی تیواری کے ساتھ وہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر وہ ناجائز پیار کر رہی ہے، وہ آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر وہ عشق کے گلچرنے اڑا رہی ہے، کینٹین کا مزہ لے رہی ہے۔ اے بیوقوف، اپنی بیٹی کو حیا کی پردہ داری، حیا کا طریقہ سکھا، اپنی بیٹی کو پردہ داری کی اہمیت بتا، ورنہ آنے والا دور بہت خطرناک آ جائے گا، آنے والے دور بہت سنگین ہونے والے۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ رکھ کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ بولو تھوڑی دیر ہو، بولو تھوڑی دیر ہو۔ کہاں جا رہے؟ ہیلو بھائی صاحب، ہیلو، واٹ ہیپن سر؟ یا رسول اللہ،
زندہ باد زندہ باد واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ دعائیں آپ لوگوں کی ماشاءاللہ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ مولانا صدیق حسن جھارکھنڈی صاحب تشریف لے آئے بہت زیادہ دیر تک میری گفتگو نہیں کی تھوڑی دیر آپ سن لیں ایک بار اور اے بھائی صاحب ہیلو بابو اے کہاں جا رہا ہے اچھا اچھا بولوں ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اپنی بیٹیوں کو صحیح تعلیم دیں اپنی بچیوں کو صحیح تربیت دیں ورنہ آپ کی بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے میری بیٹی اگر ڈاکٹر بننے کے لیے تیار ہے اور میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی مگر ڈاکٹر بننے سے پہلے وہ 5 مرتبہ بچے ابورشن کروا کر وہ اگر غیر مسلموں کے ساتھ عشق لڑاتی ہے تو میں اپنی بیٹی کو جاہل رکھنا گوارا کروں گا میری بیٹی جاہل رہے اسے کوئی فائدہ نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں انجینئر بناؤں پروفیسر بناؤں اس لیے کہ اسکول کی فضا خراب ہے آج کی تاریخ میں کالج کی فضا خراب ہے اس لیے آپ کو اپنی بچیوں کو تعلیم دینا چاہیے جب ان لڑکیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نقاب پہن کر کے جاؤ بازار تو پہلی بات تو بازار جانا ہی نہیں چاہیے تھا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے اور دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد دیکھنا ڈرامہ ان لڑکیوں کا بازار جاتی ہے اور جا کر کے دکاندار کو پریشان کرتی ہے مجھے پلازو چاہیے مجھے شرارہ چاہیے مجھے غرارہ چاہیے میں کہتا ہوں بے وقوف دکان والے کو جا کر پریشان کرتی ہے مجھے پلازو چاہیے شرارہ چاہیے تم کو تو اپنے باپ کو یہ کہنا چاہیے تھا میرے ابا حضور میں بازار جاؤں گی نبی کونین کے فرمایا تھا دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے 1 مہینے کا روزہ میں نے رکھا ہے یہ 1 مہینے کے روزے کی نیکیاں میں برباد نہیں کرنا چاہتی دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے جب وہاں جانے سے ہمیں روک دیا گیا تو بازار کس منہ سے جاؤں گی بازار کیسے جاؤں گی اس لیے میں بازار نہیں جاؤں گی مجھے کوئی کرینہ کا پلازو نہیں مجھے کوئی کترینہ کا شرارہ نہیں مجھے وہ لباس دیجیے جو لباس نبی کی بیٹی فاطمہ پہنا کرتی تھی جو لباس نبی کی بیٹی فاطمہ پہنا کرتی تھی مگر کہاں سے ایسا ماحول آئے گا کیسے ہمارے گھر کا ماحول بنے گا میری بیٹی کالج میں ایڈمیشن لے لی اب ہم نے اس کو اینڈرائڈ فون دے دیا میری بیٹی اینڈرائڈ فون چلانے لگی ہم نے اگر اسے اینڈرائڈ فون دیا ہے تو کبھی اس کا موبائل ہم نے چیک کیوں نہیں کیا اگر اس کو پڑھائی کرنے کے لیے اینڈرائڈ فون دیا ہے تو فیس بک میں اس کے اکاؤنٹ کیوں ہے انسٹاگرام میں اس کے اکاؤنٹ کیوں ہے اسنیپ چیٹ میں اس کے اکاؤنٹ کیوں ہے ٹویٹر میں اس کے اکاؤنٹ کیوں ہے واٹس ایپ میں اس کے اکاؤنٹ کیوں ہے اسے پڑھائی کرنے کے لیے دیا ہے نا تو پڑھائی تک اس موبائل کو سمیت رکھنی چاہیے ورنہ تیری بیٹی کسی تیواری کے ساتھ بھاگ جائے گی گاؤں کا چودھری بن کے گھومتا ہے گاؤں میں تمہارا کریز ہے گاؤں میں تمہاری عزت ہے تمہاری بیٹی جب کسی ڈوم کے ساتھ بھاگے گی جب تمہاری بیٹی کسی تیواری کے ساتھ بھاگے گی یہ کبھی مت سوچنا میری بیٹی ایسا نہیں ہو سکتی ہے خبردار اس غلط فہمی میں مت رہنا جب اس ماحول میں رہے گی تو اس کو یہ پڑھایا جاتا ہے everything fair love in war یعنی پیار اور جنگ میں ساری چیزیں جائز ہے یہ اسکول میں بتایا جاتا ہے یہ کالج میں بتایا جاتا ہے تم نے نہیں دیکھا تھا الہ آباد یونیورسٹی سے گریجویشن کمپلیٹ کرنے والی وہ ایک لیڈی بولتی ہے I have completed my graduation from the University of Allahabad I am aware of the modernization of the women but I have not forget my custom my culture my system my tradition and my values and most of all I never ever forget that I am Indian Muslim woman وہ بولتی ہے میں نے الہ آباد سے مجھے گریجویشن کیا کمپلیٹ کیا تو کیا ہوا میں نے اپنا کلچر نہیں چھوڑا ہے میں اپنی آزادی نہیں بھولتی میں اپنا سسٹم نہیں چھوڑتی میں اپنا کلچر نہیں بھولتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں بھولتی کہ میں انڈیا کی بیٹی ہوں اور میں یہ بھی نہیں بھولتی کہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھتی ہوں میں اپنا کلچر نہیں بھولتی ہوں میں وہ کہتی ہے کہ دنیا کی تمام
عورتیں چاہے جتنی بھی ماڈرن ہو جائے، یہ ماڈرنٹی کے نام پر دنیا والے اس کا استحصال کرتے ہیں۔ جب تک تمہاری عزت ہے، جب تک تمہاری جوانی ہے، تب تک تمہاری عزت ہے۔ تمہاری آزادی کے نام پر یہ دنیا والے تمہاری عزت نہیں کریں گے، یہ آزادی کے نام پر تمہاری عزت لوٹیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے۔ عزت آج بھی اسی عورت کی ہوتی ہے جن کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، جن کے اندر لاج ہوتی ہے، جن کے اندر شرم ہوتی ہے، جن کے اندر غیرت ہوتی ہے۔ اور حیاداری کا مکمل نمونہ دیکھنا ہے تو کسی اور کو مت دیکھو، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا کیریکٹر دیکھو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد شہاب الدین ثقافی صاحب قبلہ۔ بہت اچھا حضرت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 50 سال سے جلسہ سن رہے ہیں، 50 سال سے جلسہ سننے کے بعد بھی اپنی بیٹی کے سر کا دوپٹہ بھی ہم نہیں ٹھیک کر پائے تو میری زندگی پر زمانہ نہیں تھکے گا تو کون تھکے گا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ وہ اسلام کی شہزادیاں، نبی کے شہزادیوں کو جب ان یزیدیوں نے قیدی بنایا تھا، جب ان کو اسیر بنایا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا تھا۔ پوچھ حضرت زینب سے، آپ کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا، آپ کے ساتھ تو عذر تھا، مگر حضرت زینب نے اپنے سر کے تمام بالوں کو اپنے چہرے پر ڈال لیا، یہ سوچ کر کہ تاکہ کسی یزیدی کتے کی نگاہ میرے چہرے پر نہ پڑے۔ وہ حضرت زینب کا کیریکٹر ہے، مگر میری بیٹی لیکمی کریم لگا کر جیسی چوڑی ویسی کریم، جیسا ڈریس ویسی چوڑی، ویسے جھمکے، ویسے کان میں بالی، یہ سب کچھ لگا کر شادی میں جاتی ہے۔ کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ تمہیں دیکھنے کے لیے جو آنکھیں ہیں وہ آنکھیں صرف تمہارے شوہر کے پاس ہے، مگر کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ گھر میں رہتی ہے میلے کچیلے گندے کپڑے پہن کر، مگر جیسے ہی شادی کی دعوت آ گئی 1 گھنٹے سے تیار ہو رہی ہے۔ پوچھ اس بےہودہ عورت سے کہ کس کے لیے تیار ہو رہی ہے، کس کے لیے پاؤڈر لگا رہی ہے، کس کے لیے جھمکے لگا رہی ہے۔ تمہارا شوہر بازار جاتا ہے، اس کی نگاہ کسی دوسری عورت پر پڑتی ہے اور وہیں پاگل ہو جاتا ہے۔ تم اگر بن ٹھن کر رہتی، تمہارا شوہر باہر جاتا، کسی پر نگاہ پڑتی تو وہ یہ سوچ کر واپس آتا میں اس کے پیچھے کیوں جاؤں گا، اس سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت بیوی میرے گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ یعنی تیری وجہ سے صرف تیرا کیریکٹر نہیں، تیرے شوہر کا بھی کیریکٹر اچھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دے، اپنی بچیوں کو اچھا ایجوکیشن دے۔ میں نہیں کہتا کہ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیے، اپنی بچیوں کو انجینئر نہیں بنائیے، پروفیسر بنائیے، سب کچھ بنائیے، مگر یہ سب کچھ بنانے سے پہلے اپنی بیٹی کو فاطمہ کی کنیز بنا دیجئے تاکہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر بنے۔ ہمیں تو ایسا بھی ڈاکٹر چاہیے نا ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر درندگی کر کے ایک عورت کے ساتھ پیسے ہڑپتے ہیں، اسے فضول میں ایک عورت پریگنینٹ ہے، اس سے آخری ایام چل رہے ہیں، اب اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، جب اسے ہاسپٹل لے کر کے جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر حیوان ہے، یہ درندگی کی فضا کو گرم کرتے ہیں اور اسے انجیکشن دے دے کر کے جو قدرتی طور پر جو پین ہوتا ہے عورت کو، جو درد ہوتا ہے، اس درد کو مار دیا جاتا ہے، عورت کو درد ہی نہیں ہونے دیتا انجیکشن دے کر، اور اس کے بعد 2-4 میڈیکل ٹرم چپکا کر کے بولتا ہے بغیر سیزر کے اب ہم رسک نہیں لیں گے، بچے کے ڈیلیوری کی اب ایک ہی صورت ہے کہ اسے سیزر ہی کرنا ہوگا۔ ایسی جگہ پہ ہمیں ایسی ڈاکٹر چاہیے نا، جو ڈاکٹر حضرت فاطمہ کی کنیز ہوگی، وہ یہ سوچے گی جو پین قدرتی طور پر ہو رہا ہے وہ درد ہونے دو، جب تک اللہ رب العزت اسے نارمل ڈیلیوری کی صورت میں بچے پیدا کرے گا تب تک ہم اسے میڈیکل ٹرم چپکا کر سیزر کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر 2-4 ہزار روپیہ ملیں گے بھی، یہ 2-4 ہزار روپیہ اگر ہم نے آج چھوڑ دیا، خدا دوسری جانب سے مجھ کو اتنا دے دے گا جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ہمیں تو ایسا بھی ڈاکٹر چاہیے، ہمیں تو ایسے خیالات کے بھی ڈاکٹر چاہیے میڈیکل میں، جو درندگی نہ بچائے، جو حیوانیت نہ پھیلائے، مگر وہ فاطمہ کی کنیز بن کر ڈاکٹر کی ڈگری پائے، اور اس حیثیت سے جب وہ میڈیکل میں بیٹھے گی، کلینک میں بیٹھے گی تو پھر سچویشن الگ ہوگا۔ آج کی تاریخ میں جو حالات ہیں، جو حالات کے ہم نے برباد کیا ہے، اس بربادی کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ ابھی آج سے 6 مہینہ پہلے راجستھان کے ایک
एक ओयो होटल में पुलिस ने रेड मारी, तो उस होटल से जब लड़कियां निकल रही हैं तो दंग रह गए सारे लोग। नकाब पहनी हुई लड़कियां, मुसलमानों की बेटियां जो डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज जाती हैं, इंस्टीट्यूट जाती हैं, जाकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस जाकर अटेंड करती हैं, किस लिए कि हमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है। मगर बाप ने उसको कभी समझाया नहीं, बाप ने कभी उसको सिखाया नहीं, कभी घर में बैठकर अपने बच्चों को बताया फातिमा का कैरेक्टर क्या है, हजरत ज़ैनब का किरदार क्या है, हजरत राबिया बसरिया कौन है, कभी बताया? हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर एक कदम पर 2 रकात नमाज अदा करते हुए जा रहे हैं खाने काबा की ज़ियारत के लिए कि आज जैसा मैं जा रहा हूँ दुनिया का कोई आदमी नहीं गया होगा। एक कदम रखते हैं 2 रकात नमाज अदा करते हैं, फिर दूसरा कदम रखते हैं 2 रकात नमाज अदा करते हैं। इस अंदाज से, इस एहतमाम के साथ गए खाने काबा तवाफ के लिए गए तो खाने काबा ही गायब है। अल्लाह से फरियाद करते हैं परवरदिगारा इतने एहतमाम के साथ आया, अल्लाह रब परवरदिगारा इतने एहतमाम के साथ आया काबे का तवाफ के लिए, मगर काबा ही गायब है। खुदा फरमाता है ऐ बायज़ीद तू काबे के लिए चला है, काबा मेरी बंदी राबिया के लिए चला है, काबा मेरी बंदी राबिया के लिए चला है। वो भी किसी की बेटी थी ना, उनका किरदार इतना अच्छा कैसे हो गया? ये मत सोचना कि शरीयत के कानून पे अमल करेंगे तो कदम कदम पर फूक फूक कर चलना होगा। तुमसे भी पहले औरतें थी, तुमसे भी पहले खवातीन थे, तुमसे भी पहले नौजवान थे। उनकी जिंदगी ऐसे लुच्चों की तरह नहीं गुजरती थी, उनकी जिंदगी आवारों की तरह नहीं गुजरती थी। वो एक कदम चलता था तो एक बार सोचता था कहीं मुस्तफा नाराज ना हो जाए, कहीं खुदा नाराज हो जाए। तुमको किसी की फिक्र कहाँ है? न मौलवी साहब की इज्जत का ख्याल। मौलवी साहब तकरीर करने के लिए जुमे में खड़ा हो, वो अगर सूद पे तकरीर करें तो सूदखोर सेक्रेटरी खड़ा होकर बोलता है ए मौलाना साहब सूद पर तकरीर मत कीजिएगा, मुझे टारगेट कर रहे हैं आप। ए जालिम चोरी पे तकरीर करेंगे तो चोर को बुरा लगेगा, डकैती पे तकरीर करेंगे डकैत को बुरा लगेगा, सूद पर तकरीर करेंगे सूदखोर पे तकरीर करेगा। मैं कहता हूँ ये सारे मसाइल मुस्तफा ने उसके नबी में बयान किया है। जब वहां ये बोलना जायज था तो तू कौन होता है रोकने वाला? तू किसी को बिरयानी खिलाकर सेक्रेटरी बना है, तू किसी को ठंडा पिलाकर सदर बना है, तू किसी को नाश्ता कराने के बाद खजांची बना है। मगर जो इमाम बनता है वो बिरयानी खिलाकर नहीं बनता है, वो किसी को ठंडा पिलाकर नहीं बनाता है, 15 लोगों को चाय पिलाकर वो इमाम नहीं बनता है। जिसके सीने में मुस्तफा का इल्म आ जाता है वो इमामत के लायक हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल के कवानीन कहाँ नहीं बयान किए जाएंगे, बयान किए जाएंगे। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरे जाने के बाद 4 लोग चौराहे पर बोलेंगे वो मौलाना को क्या जरूरत थी सब बोलने की, उसको ट्यूशन कौन किया था, उसको समझाया कौन था? ये बेवकूफ़ी है तुम्हारी, ये जो तुम सोचते हो कि हम लोग किसी के ट्यूशन के सहारे पर तकरीर करते हैं, तो ये सोचना भी मत कि दुनिया की तारीख गवाह है। मेरे बेटे के पीछे रोजाना, मेरे बेटे के पीछे हम महीना 8,000 रुपये स्कूल में देते हैं, हमारे बेटे के पीछे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं उसको डॉक्टर बनाने से के लिए, लाख रुपए हमने खर्च कर दिए। मगर पूछ उस बच्चे से, चाहे वो LKG में हो, नर्सरी में हो, UKG में हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड हो, सेकंड स्टैंडर्ड हो, चाहे 3rd स्टैंडर्ड हो, वो मैट्रिक क्या, वो IAB, वो BA भी करेगा, MA भी करेगा, किसी भी एग्जाम को वो तब तक वो फाइनल नहीं कर सकता है जब तक वो ट्यूशन नहीं करेगा। यानी मेरा बेटा सुबह 7 बजे गया स्कूल और वो आकर के लौटता है 4 बजे शाम में घर लौटता है, और वो बच्चा आता है सीधे ट्यूशन जाता है, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। इमाम साहब बोलते हैं मगरिब के वक्त में, मगरिब के बाद 1 घंटा भेजो ना, वो 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिलता है। इमाम साहब कैसे भेजेंगे, वो तो ट्यूशन का टाइम है। यानी मेरे बेटे के पीछे स्कूल में इतना पैसा हमने लगाया, मगर वो बेटा कोई भी कह नहीं सकता है कि मेरा बेटा बगैर ट्यूशन के कामयाब हो जाए। यानी सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक वो स्कूल में रहा, उसके बाद आकर जब तक ट्यूशन नहीं करेगा वो एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर पाएगा। तो किस चीज के पैसे लेते हैं स्कूल वाले, किस चीज का पैसा लेता है ये स्कूल वाला? 4,000 रुपए, 6,000 रुपए हमने दिया, मगर जब तक ट्यूशन न दो वो बच्चा कामयाब नहीं है। पूछ इन उलमा से, हमने मदरसे में पढ़ा है, आज
آج تک کوئی مولوی کر سکتا ہے کیا؟ ہم نے الگ سے ٹیوشن کلاس لیا ہے، درسگاہ میں بیٹھا کر ہمارے استاد جو پڑھا دیتے ہیں وہ علم اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ کروڑوں کے مجمع میں بھی ایک عالم بولتا ہے، وہ 1426 جنوری کو 15 اگست کو بھارت کا پی ایم جب لال قلعے سے بھاشن دیتا ہے تو وہ ہندوستان کی ہسٹری کو لکھ کر کے لاتا ہے، دیکھ کر بولتا ہے، مگر مدرسے میں کیا پڑھایا تھا میرے استاد نے؟ یہاں بیٹھ کر 1400 سال پہلے کی تاریخ دیکھ کر نہیں، بغیر دیکھے بولا کرتے ہیں۔ یہ احسان ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ بہت اچھا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجمع سے نعرہ لگتا ہے کبھی؟ واہ لگائیے مجمع سے نعرہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا، واہ واہ۔ اچھا، عظمت صاحب جب پڑھ رہے تھے تو پیسے جو اڑ رہے تھے کہاں گئے وہ لوگ؟ اب پھر عظمت آئے گا تو پھر آدمی پیسہ اڑائے گا، ہم لوگ کیا بانجھ ہیں کیا؟ حیرت ہوتی ہے مجھ کو، تو 2 بیٹی بھی ہے، اس کو تو بیٹی بھی نہیں، بھی تعویذ دیں گے تب بیٹی ہوگی۔ تو آپ تعویذ کہاں لکھنا جانتے ہیں؟ ہم ہی نہیں لکھتے ہیں۔ اچھا، بولنے کے بعد بھی کوئی 100 روپیہ لا کر نہیں دیا، ہائے رے بے شرم سب، کوئی نہیں۔ ملے گا حضرت، بیٹی کے نام پر ملے گا ماشاءاللہ۔ ہم جانتے ہیں، بعد میں لیجیے گا نہیں نا۔ 500 ایک کو ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں اس لیے یہ بولا، یہ لطف سخن کے لیے حضرت ایسا فرما رہے ہیں، میرا مزاج یہ نہیں ہے، مگر میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ہنسیں۔ کہ لوگ نہیں، ہنسنے کے لیے نہیں، جی میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم کو پیسے نہیں دینا چاہیے، جی عالم کو بھی پیسے دینے چاہیے۔ جی عالم کو پیسے دیں گے تو آدمی اپنے بچوں کو مولانا بنائے گا۔ جی بالکل۔ آپ عالم کو پیسے نہیں دیتے ہیں، اس لیے اب باپ 6 سال کی عمر سے ہی اپنے بیٹے کو نعت پڑھوا رہا، پروگرام کروا رہا ہے۔ اس 6 سال کی عمر کے بچے کو مدرسے میں پڑھنا چاہیے تھا، اس کو مدرسے میں نہیں پڑھا کر کے، چونکہ آواز اچھی ہے نا، اس کو لے کر کے پروگرام میں وہ باپ گھوم رہا ہے، کل قیامت میں باپ بھی کٹائے گا، وہ بھی کٹائے گا۔ جی پڑھنا ضروری ہے نا جی۔ حضور فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، search for knowledge is necessary, is essential for every Muslim male and a Muslim female۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نا، یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کے نانا ہے، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، اس بچے کو مدرسے میں پڑھانا چاہیے۔ پڑھے بچے کو مدرسے، اس کے باپ کے دماغ میں یہ بات آئی، کیسے سنیے، ادھر میری طرف توجہ دیں۔ اس کے باپ کے دماغ میں یہ بات اس لیے آئی کہ ابھی سے اس کو پروگرام لے کر کے گھوم رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ پبلک ناتخواں کو پیسے دیتی ہے، عالم کو پیسے نہیں دیتی ہے۔ اگر عالم کو پیسے دیتی پبلک تو وہ اپنے بیٹے کو پہلے مولانا بناتا، جس طرح کہ عظمت رضا بھاگلپوری پہلے پڑھ لیا، اس کے بعد یہ شعر و شاعری کے طور پر دنیا میں پروفیشنلی آیا۔ تو پڑھ لکھ کر کے آدمی آئے گا تو وہ جھولا چھاپ کی طرف پگڈنڈی نہیں مچائے گا، یہاں پہ بازارو بن کر کے یہاں پہ آ کر کے اسٹیج کے حرمت کو پامال نہیں کرے گا، وہ اسٹیج کی حرمت کا خیال رکھے گا۔ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور حضور مجاہد ملت تو یہاں تک فرماتے ہیں عالموں کو پیسے دو، عالموں کو پیسے دو گے تو یہ گارنٹی ہے وہ پیسہ شراب کی بھٹیوں میں نہیں جائے گا، وہ پیسہ تاش کے پتوں میں نہیں جائے گا، اس پیسے سے یا تو وہ کتاب خرید کر اس کا مطالعہ کرے گا یا کچھ کھائے گا، اس سے انرجی آئے گی، اس انرجی جو تقریر کرے گا، کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو جو ثواب خدا اس عالم کو دے گا، خدا تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کرنا، آخر اصلاح تو کوئی کرے گا نا۔ 200-400 روپیہ اگر آپ نے مجھ کو انعام میں دے دیا تو اس سے میرا کیا ہونے والا ہے؟
لیکن اصلاح بھی تو ہونی چاہیے نا بھائی، کوئی تو بولے گا. ہر آدمی اگر اس بات کو اگر بچا کر رکھے گا تو کون بولے. میں کہتا ہوں عید کے موقع سے، بقر عید کے موقع سے ہم نے 25,000 روپے کا جانور خریدا. لا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ 25,000 کا جانور ہے، کتنا گوشت نکلے گا. ابھی سے لوگ آنکڑا لگانے لگے. امام صاحب گئے ذبح کرنے کے لیے، قربانی کر کے چلے آئے اور امام صاحب کو بول دیا کہ امام صاحب ملتے ہیں. سال گزر جاتا ہے، امام سے ملاقات نہیں ہوتی. 25,000 روپے کا مال خرید لیا، امام کو 500 روپے دینے کی اوقات نہیں ہوئی، حیثیت نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا امام صاحب ذبح بعد میں کیجئے گا، پہلے نذرانہ پکڑیے تاکہ امام کا دل خوش ہو جاتا. اور جب خوش ہو کر ذبح کرتے تو اس حدیث کے مصداق نبی فرماتے ہیں قربانی کرنے والے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے خدا اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. یہ حضور فرماتے ہیں. مگر تم نے اپنی امام کو ناراض کیا. امام صاحب گئے، تمہارا امام اپنا کپڑا کیوں خراب کرے گا بھائی؟ تم کو نیکی لینی ہے نا، نیکیاں آپ کو ملے گی، آپ ذبح کریں گے. سمینو ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. قربانی کرو کیونکہ اس لیے کہ یہی ذبیحہ تمہارے لیے قیامت کے دن صراط کی سواری کا کام کرے. یہ حضور فرماتے ہیں سواری کے لیے، سواری آپ کی وہ جانور بنے گا. امام صاحب کے کپڑے خراب ہوئے، کبھی سوچا آپ نے؟ سوچنا چاہیے تھا. مگر امام صاحب اگر کھڑے ہو کر کے بول دیے مائک پر تو 4 دن تک میٹنگ ہوگی کہ امام صاحب کو مائک پر بولنے کی کیا ضرورت ہے. کہاں بولے گا؟ تمہارے گھر میں کہاں بولیں گے؟ امام صاحب کو مائک پر نہیں بولنا چاہیے تو کہاں بولنا چاہیے تھا؟ پھر تمہاری اصلاح کیسے ہوگی؟ اور اگر بول دیا تو امام صاحب صرف پیسے کی بات کرتے ہیں، پیسے کی بات کرتے ہیں. ظالم، پیسے کی وجہ سے ہمارے بچے حرام خور ہو رہے ہیں. پیسے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو اس کی تمیز نہیں ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے. اس لیے پیسے کی ضرورت تو ہر ایک کو ہے. مگر اگر امام بولتا ہے اس کے بعد اس میں سے کچھ لوگوں کا ذہن بدلتا ہے اور وہ محبت سے دیتا ہے تو یہ پیسہ حرام نہیں ہوتا، یہ حلال ہوتا ہے. یہ حلال ہوتا ہے. آپ حرام کھا کر کے ڈکار لیتے ہیں چوراہے پر بیٹھ کر، اور حلال کھا کر ڈکار لیتے ہیں تو 4 دن تک تذکرے ہوتے رہتے ہیں مولوی کا پیٹ بہت بڑا ہے. شرم بھی نہیں آتی. یہ گستاخی ہے. ڈونٹ لو، آئی ایم ناٹ ایبل فار دیٹ. میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں سیریسلی بات کر رہا ہوں. یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی کے جملے ہیں. آپ کو ہنسنا ہے، تفریح طبع کے لیے کچھ باتیں جھارکھنڈی صاحب کرتے ہیں، اس وقت تھوڑی سے مزاج کو آپ اپنا خوش کر لیجئے گا. مگر میں اس وقت سیریسلی بول رہا ہوں کہ جو عالم کا گستاخ ہوتا ہے میدان محشر میں جو اس کو سزا ملے گی ملے گی. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہی اس کو 2 سزا ملنے والی ہے. جو علماء کے گستاخ ہوتے ہیں. اے بابو، اے بیٹھو نا بیٹا. اچھا انہیں بیٹھے سنیں گے 2-4 منٹ اور. 1 گھنٹہ 10 منٹ کی گفتگو میری ہو گئی ہے. 1 گھنٹہ 10 منٹ کی گفتگو میری ہو چکی. 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو چکی نہیں. اور 2 سے 3 منٹ سنیے. ایک بار زور سے کہیے یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. حضور اعلیٰ حضرت